اسسٹنٹ کمشنر شرکپور شریف جو ہے اس کا رویہ جو عام شہری ہیں ان کے ساتھ بھی اور وکلاء کے ساتھ بھی بالکل بھی جو ہے وہ جس طرح کا رویہ ایک پبلک سرونٹ کا ہونا چاہیے اس طرح کا رویہ نہیں ہے۔ آج مجھے اے سی شرکپور شریف جو ہے اس کے آفس میں جانے کا موقع ملا۔ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میرے نانا ابو مرحوم ملک صادق ظفر صاحب جو ہیں، جو ہماری بار فروز والا کے سینئر ممبر بھی تھے، جو رضائے الہی سے وفات پا گئے ہوئے ہیں، ان کے کوئی بقایا جات کے ایف بی آر کے بقایا جات کے زمرے میں کل اے سی شرکپور جو ہے اس کے عملے میں سے کوئی افراد گئے ہیں چوک شیر ربانی میں۔ ملک صادق ظفر ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں مرحوم، ان کے صاحبزادے کی وہاں پر شاپ ہے، وہاں پر گئے ہیں اور زبردستی اس کی دکان کو بند کروا دیا ہے اور اسے غیر قانونی طور پر اور غیر قانونی طریقے سے اے سی کا عملہ جو ہے وہ زبردستی اے سی کے آفس لے گیا اور ایک 68,000 یا 69,000 کا لگ بھگ 70,000 کا ایک چلان دیا اسے اور اسے کہا ہے جی کہ یہ چلان آپ ادا کریں، نہیں تو ہم آپ کے ساتھ برے پیش آئیں گے۔ اس نے ان سے ایک دن کا ٹائم لیا ہے اور وہ گھر آ گیا ہے اور میرے ساتھ بات کی ہے اس نے، تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اے سی صاحبہ کے پاس جاتا ہوں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ساری بات میں نے اس سے سمجھی اور پوچھی۔ پہلے میں تحصیلدار صاحب کے پاس گیا ہوں، اس کو لے کے احمد جواد ظفر کو، اور اس سے میں نے بات کی ہے تحصیلدار صاحب سے۔ میں نے کہا جی یہ جو آپ نے چلان بھیجا ہے اس کی ہمیں وضاحت کر دیں۔ اس نے کہا جی یہ 2014 کا انکم ٹیکس کا کوئی بقایا ہے جو ملک صادق ظفر صاحب جو ہیں ان کے ذمہ واجب الادا ہے۔ میں نے کہا جی آپ نے یہ جو چلان بھیجا ہے، ظاہری بات ایف بی آر کی طرف سے آپ کو کوئی نوٹس، کوئی آرڈر، تو وہ ہمیں دکھا دیں تو ہم آپ کو جسٹیفیکیشن دے دیتے ہیں۔ اور میں نے تحصیلدار صاحب کو بتایا کہ یہ جو 68,000 روپیہ تقریباً آپ نے بنایا ہوا ہے ملک صادق ظفر صاحب مرحوم کے ذمے، تو یہ دراصل جس لینڈ کے اگینسٹ ٹیکس آپ کہتے ہیں وہ ایگریکلچرل لینڈ تھی، اور ایگریکلچرل لینڈ کے اگینسٹ جو ہے وہ ریونیو 2014 میں ان کا جمع شدہ ہے، یہ اس کی رسیدات ہیں۔ اور مزید میں نے تحصیلدار صاحب کو یہ بھی بتایا کہ آج سے 2-3 سال پہلے بھی یہ ملک صاحب جب زندہ تھے، حیات تھے، ان کی زندگی میں بھی یہ نوٹس وغیرہ ہمیں ملا تھا، تو ہم اس وقت ذیشان نصر اللہ رانجھا صاحب تھے اسسٹنٹ کمشنر، ہم ان کو آ کے ملے تھے، ان کو ہم نے ساری صورتحال بتائی تھی اور یہ رسیدات بھی دکھائی تھیں، تو اس وقت معاملہ رفع دفع ہو گیا تھا۔ اب آپ دوبارہ جو ہے نا آپ کے عملے کے افراد گئے ہیں اور انہوں نے جاتے ساتھ ہی چلان دے دیا ہے، تو آپ ہمیں کوئی نہ کوئی نوٹس دیں اور ہمیں ٹائم دیں، ہم آپ کو ایف بی آر سے کلیئرنس کروا کے لا دیتے ہیں۔ اور دوسری بات میں نے تحصیلدار صاحب سے یہ بھی کہی کہ اگر پھر بھی آپ کے بقایا جات بنتے ہیں تو جس کے ذمے بقایا جات ہیں وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اب اس کے اگر بچوں سے آپ نے وصول کرنے ہیں وہ پیسے تو اس کا کوئی طریقہ کار ہے، لیگل وے آپ اڈاپٹ کر لیں۔ اس طرح ایک بچے کی دکان کو آپ زبردستی بند کروائیں یا اس کو اریسٹ کریں یا کروائیں بغیر کسی بھی گرفتاری کے وارنٹ کے، تو یہ تو درست بات نہیں ہے۔ تو تحصیلدار صاحب نے مجھے کہا جی آپ آ جائیں، آپ اے سی صاحبہ سے یہ بات کر لیں۔ تقریباً 4 بجے کا ٹائم تھا اور تحصیلدار صاحب، میں اور احمد جواد ظفر اور ایک جو ہے وہ تحصیل کے ملازم تھے، ہم اے سی صاحبہ کے پاس چلے گئے ہیں ان کے آفس میں اور جا کے بیٹھے ہیں۔ اے سی صاحبہ سے میری پہلے بھی ملاقات ہے، وہ مجھے بخوبی جانتی ہیں،
ان کو پتہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کا سٹی صدر بھی ہوں، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں بار ایسوسی ایشن فیروز والا کا جنرل سیکرٹری ہوں. میں نے پھر بھی احترام کے ساتھ ان کو مخاطب کیا اور اپنا تعارف کروایا. میں نے کہا میڈم صاحبہ میں حافظ سلمان حسن ایڈوکیٹ بار فیروز والا کا جنرل سیکرٹری ہوں اور یہ میں بھائی کے معاملے سے میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں. اے سی صاحبہ نے جو ہے نا وہ بڑا سردمہری کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے یکدم تحصیلدار صاحب کی طرف دیکھا ہے اور تحصیلدار صاحب کو انہوں نے مخاطب کر کے تو بڑے ہی روڈ انداز میں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بات وہ تحصیلدار صاحب سے کر رہی تھی لیکن وہ سنا مجھے رہی تھی. انہوں نے تحصیلدار صاحب سے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ریکوری کر کے لے کے آؤ، تم یہ اٹھا کے لے آئے ہو آدمیوں کو اپنے ساتھ اور یہ کہانی سنائیں گے، آپ کہانی کو ساتھ لے آئے ہو. میں نے پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں نے اے سی صاحبہ سے کہا میڈم کوئی کہانی والی بات نہیں ہے، آپ ہماری بات سن لیں اور اگر ہم آپ کو مطمئن کر لیں اور ہمارے ذمہ پیسے نہ بنتے ہوئے تو ہمیں معافی دے دیجئے گا، اگر ہماری طرف پیسے بنتے ہوئے تو ہم پیسے دے دیں گے آپ کو. تو میں نے اے سی صاحبہ سے پہلے تو یہ بات کی کہ جو آپ کو ایف بی آر سے نوٹس ملا ہے کہ یہ آپ نے ملک صادق ظفر صاحب سے ریکوری کرنی ہے، وہ نوٹس ہمیں دیں اور ہمیں جواب کا موقع دیں. اور میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کے جو عملے کے لوگ ہیں یہ گئے ہیں چلان لے کے اور انہوں نے زبردستی کیا اس کے ساتھ، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. پھر بھی اگر آپ کے بنتے ہیں، وہی بات میں نے ریپیٹ کی اے سی صاحبہ سے، تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ایک بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے تو آپ اس کے بچوں میں سے ایک بچے کے ساتھ زور زبردستی کریں، آپ قانونی طریقہ کار اختیار کریں. تو میڈم صاحبہ نے دوبارہ پھر جو ہے بہت ہی جو ہے نا وہ فرعونی لہجے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی آپ ہوں گے کوئی وکیل، ہمیں تو پیسوں کی ریکوری کرنی ہے. میں نے میڈم سے پھر سختی سے بات کی اور میں نے کہا میڈم صاحبہ میں کوئی ہوں گا وکیل والی بات نہیں ہے، میں وکیل ہوں اور میں حافظ سلمان حسن ایڈوکیٹ ہوں بار ایسوسی ایشن فیروز والا کا، میں جنرل سیکرٹری ہوں اور آپ کو میری بات سننی پڑے گی. یہ جس طرح سے آپ بات کر رہی ہیں یہ آپ کا رویہ آفیشیل نہیں ہے، پبلک سرونٹس جو ہیں وہ اس طرح سے بات نہیں کرتے. آپ عزت کریں اور عزت کروائیں. اگر ہمارے ذمہ کوئی بقایا جات بنتے ہیں تو ہم دیں گے، اگر نہیں بنتے تو آپ زبردستی تو ہم سے نہیں لے سکتی ہیں. کوئی قانونی طریقہ کار اختیار کریں. آپ کس قانون کے تحت اس کی دکان کو سیل کرتی ہیں یا کس قانون کے تحت آپ جو ہے اس کو اریسٹ کرتی ہیں یا آپ سے بھیجا میں رکھتی ہیں؟ اتنی جو ہے نا میڈم سے میری بات ہوئی ہے، میں نے آرگو کیا تو میڈم صاحبہ جو ہیں وہ اپنے آفس سے اٹھ کے باہر چلی گئی ہیں اور انہوں نے آفس کو باہر سے جو ہے وہ لاک کروا دیا ہے. تحصیلدار صاحب بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، تحصیل ملازم بھی ایک ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں بھی تھا، احمد جواد ظفر بھی تھا. میں نے تحصیلدار صاحب سے بھی مخاطب ہو کے کہا، میں نے کہا جی یہ آپ کا طریقہ کار درست نہیں ہے، اس طرح سے ہم نے آپ کو پیسے نہیں دینے، آپ جسٹیفائی کریں، ہماری بات سنیں. آپ پبلک سرونٹس ہیں، آپ ہماری بات سنیں گے نہیں، ہمیں بتائیں گے نہیں، ہمیں مطمئن نہیں کریں گے تو کیسے ہم آپ کو جو ہے نا وہ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں؟ نہ ہم کوئی جو بقایا جات آپ ہمارے ذمہ بناتے ہیں وہ کیسے ہم آپ کو دے سکتے ہیں؟ اور پھر میں نے اپنے صدر بار کو فون کیا، سابقہ جنرل سیکرٹری فیروز والا چودھری فرخ عباس صاحب کو میں نے فون کیا، ایک دو دوستوں کو میں نے اور بھی فون کیا، وہ آ گئے ہیں. اور پھر اے سی کا جو عملہ تھا اس میں سے جو وکاس ڈوگر لڑکا ہے جو ریکوری کرتا ہے ایف بی آر کی، اس نے بھی جو ہے وہ بدتمیزی کی ہے. چودھری فرخ عباس صاحب نے اور دیگر وکلاء نے آ کے دروازہ جو ہے وہ کھلوایا ہے اور ہم باہر آئے ہیں اور پھر ہم نے احتجاج کیا ہے. ہم اب بھی سراپا احتجاج ہے. یہ اسسٹنٹ کمشنر شرک پور شریف کا جو رویہ ہے یہ بالکل بھی ان کے عہدے کے مطابق نہیں ہے اور میں تمام شرک پور شریف کے شہریوں، بار فیروز والا کے وکلاء اور تمام کے تمام جو تحصیل شرک پور کے لوگ ہیں، میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات اس اے سی کو بتانا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ پبلک آفس کو ہولڈ کرتی ہیں، لوگوں کی بات آپ نے سننی بھی ہے، ان کو مطمئن بھی کرنا ہے،
ان کے جو سوالات کے جوابات بھی آپ نے دینے ہیں اور آپ قانون کے مطابق چلنے کی پابند ہیں. آپ کوئی خدا نہیں ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. آپ تو قانون کی محافظ ہیں. آپ جس آفس کو ہولڈ کرتی ہیں کسٹوڈین آف لا ہیں آپ کا میرے ساتھ جو بھارت فروز والا کا میں جنرل سیکرٹری ہوں, آپ کا میرے ساتھ رویہ یہ ہے, عام شہریوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوگا. اور اس معاملے کے بعد جو ہے میرے ساتھ بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا ہے, تاجران نے بھی میرے ساتھ رابطہ کیا ہے, اور جو ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا, اور مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ اے سی اور اے سی کے عملے کا رویہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بالکل جو ہے وہ ظالمانہ ان کا رویہ ہے, انسانی رویہ نہیں ہے ان کا. اور میں مطالبہ کرتا ہوں جو ہے, میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اسسٹنٹ کمشنر شرک پور شریف کا تبادلہ کیا جائے اور جو ہے اس کی تربیت کی جائے, اس کو بتایا جائے کہ پبلک آفس کو ہولڈ کیسے کرتے ہیں اور جو لوگ آتے ہیں اپنے مسائل لے کر لوگوں کو اٹینڈ کیسے کرتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ان کا. اور غیر قانونی کام جو ہے ان کا, ہم وکلاء, ہم کالے کوٹ والے جو ہیں, ہم نے ہمیشہ قانون کا تحفظ کیا اور ہم نے ہمیشہ نظام جو ہے اس کو سبوتاژ کرنے والی جو قوتیں ہیں ہم نے ہمیشہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو بتایا ہے کہ قانون کے دائرہ کار میں رہ کر چلیں. اسسٹنٹ کمشنر جو ہے اس کو بھی میرا پیغام ہے اور اس کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اور بار بار میں یہ بات کر رہا ہوں کہ قانون کے دائرہ کار میں رہ کے چلے, ورنہ سارے کے سارے شرک پور کے تاجران اور تمام جو مارکیٹس کے لوگ ہیں اور صحافی برادران بھی, ہم وکلاء بھی بار فروز والا کے سارے ہم اے سی کے خلاف احتجاج کریں گے. اور جب تک اے سی کا تبادلہ نہیں ہو جاتا اور جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے تب تک ہم سراپا احتجاج رہیں گے. ہم ہر قانونی جو ہے محاذ پر اپنی جنگ کو لڑیں گے اور جو غیر قانونی انہوں نے کام کیا ہے اور جو انہوں نے جو قابل دست اندازی پولیس جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کے خلاف جو ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں ڈی پی او شیخ پورہ سے کہ اے سی اور اس کے عملے کے خلاف جو ہے اندراج مقدمہ کیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج حافظ سلمان حسن ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ جو رویہ پیش آیا ہے, جو واقعہ پیش آیا ہے اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں, ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم جرنلسٹ پریس کلب کے تمام دوست, تمام ممبران, عہدیداران حافظ سلمان حسن صاحب کے ساتھ ہیں. اور یہ رویہ جو ایک عام آدمی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بار فیروز والا کے جنرل سیکرٹری ہیں اور ہمارے علاقے کی سیاسی و سماجی شخصیت بھی ہے اور ایک معتبر شخصیت ہے. تمام لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اس لحاظ سے ایسی صاحبہ کو اگر کوئی معاملہ تھا بھی تو وہ قانونی لحاظ سے اگر وہ اتنا پیچیدہ بھی تھا تب بھی وہ ان سے بات کرتے, اور جو پیسے کا معاملہ تھا وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے بھی حل ہو سکتا تھا. اور جو انہوں نے حبس بجا میں رکھ کے باہر سے تالا لگایا ہے یا باہر سے اس کو لاک کروا دیا ہے, یہ بہت غلط ہوا ہے اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حافظ سلمان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایز اے پریزیڈنٹ جرنلسٹ پریس کلب شرک پور شریف, ہم جناب اپنے جرنلسٹ پریس کلب کے لیگل ایڈوائزر اور فروز والا بار کے جنرل سیکرٹری جناب حافظ سلیمان حسن صاحب, جو کہ ہمارے علاقے کی ایک سیاسی و سماجی شخصیت ہیں اور ہر دل عزیز شخصیت ہیں, ان کے ساتھ آج جو اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ کی جانب سے جو رویہ اختیار کیا گیا ہے, جہاں ان کے ساتھ جو حد تک امیز رویہ اختیار کیا گیا ہے اور انہیں حبس بجا میں رکھا گیا ہے, تو ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ
جو بھی افسران اور ہم وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب اور ڈی سی او شیخپورہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس بات کا فوری طور پہ نوٹس لیں اور ہمارے جو شرکپور کے حافظ سلیمان حسن صاحب ایڈوکیٹ صاحب جنرل سیکرٹری فیروز والا بار ہیں، ان کے ساتھ پیش آنے والا جو واقعہ ہے اس پر نوٹس لیتے ہوئے فوری طور پر ایکشن لیں، اور اسسٹنٹ کمشنر میڈم مہین فاطمہ کا تبادلہ جو ہے، جو آپ صاحب نے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. جی پریس کلب کے دیگر ایڈوائزر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ حافظ صاحب نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اسسٹنٹ کمشنر کے آفس میں، تو میں ایز اے بینگ اے ممبر آف جرنلسٹ پریس کلب اور شرکپور.com کے CEO کی حیثیت سے میں ڈی سی او شیخپورہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف ایکشن لیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ جو بھی واجب الادا جو ٹیکسیز ہیں، اس کا طریقہ کار پوری دنیا میں ہر ملک میں یہ ہوتا ہے، بلکہ یہ تو لیگلی ہے کہ اس کی اگر بیٹوں کے ذمہ وہ ٹرانسفر ہو گیا ہے تو ان کو لیگل نوٹس بھیجا جاتا ہے. ایک نوٹس، پھر دوسرا نوٹس، پھر تیسرا نوٹس. 3 نوٹسز کے بعد بھی اگر کوئی نہیں رسپونڈ کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف لیگل ایکشن لیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے ہی جب آپ چلان جا کے ہاتھ میں تھما دیں اور زبردستی ان کو آپ دمکانا شروع کر دیں. ایسا تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر کوئی ان کے ذمہ واجب الادا کچھ تھا بھی تو اسسٹنٹ کمشنر کو چاہیے تھا کہ ان کو باقاعدہ لیگل نوٹس بھیجا جاتا. اگر وہ پہلے لیگل نوٹس پہ رسپونڈ نہیں کرتے تو دوسرا بھیجا جاتا، پھر تیسرا. اس کے علاوہ بھی اگر حافظ صاحب ان کے آفس میں گئے ہیں ایکسپلینیشن کے لیے تو اسسٹنٹ کمشنر جو پبلک آفس ہولڈ کرتی ہیں، جو کہ پبلک کا آفس ہے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو پورا ایکسپلین کرتی. ان کو یہ ایک ذمہ دار شخصیت ہے شرکپور کی علمی، سیاسی اور ادبی شخصیت ہے. ہر بندہ ان کی رسپیکٹ کرتا ہے. تو اسسٹنٹ کمشنر کو چاہیے تھا کہ وہ باقاعدہ ان کو ایکسپلین کرتی ہیں کہ کیسے وہ رقم ان کے ذمہ واجب الادا ہے، تاکہ یہ اس کے اگر انہوں نے پے کرنی ہے ان کے ذمہ ہے تو وہ رقم پے کر سکیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسسٹنٹ کمشنر جس کو چاہے اپنے دفتر میں بلا کر ان کو حسب بے جا میں رکھے اور ان کو دمکانا شروع کر دے. تھینک یو.